زهود إنما الدنيا فناء ليس للدنيا زهود إنما الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دنیا خطابت کی معروف شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام قیامت سے پہلے، اس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم ہم بتا رہے ہیں. بڑے ہی دلچسپ انداز میں آپ نے گزشتہ بیانات سنے. آج شیخ محترم جو گزشتہ نشست میں بات باقی رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے عمر کو متعین کر دیا ہے. اللہ نے تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب شیخ؟ دیکھیے، علماء نے اس کا کئی مفہوم بتایا ہے. جی. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایسے شخص کا ذکر جمیل مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. جو شخص رشتے کو جوڑتا ہے، جی، مرنے کے بعد لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ مرا ہی نہیں ہے. جی، یعنی اس کا ذکر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، گویا وہ مرا ہی نہیں ہے. یہ اس کا ایک مفہوم ہے. جی. دوسرا مفہوم یہ علماء نے بتایا ہے کہ دیکھیے، عمر متعین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو وہ حدیث اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے. جی جی. لیکن یہ وہ تقدیر نہیں بدلتی جس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بدلے گی نہیں، یہ اٹل ہے. لیکن جس کے بارے میں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ بندہ اگر ایسا عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، تو اس کی یہ عمر ہوگی، اور اگر یہ کام کرے گا تو اس کی عمر ہم بڑھا کے یہاں سے یہاں تک کر دیں گے. جزاک اللہ شیخ. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیخ کی تقدیر کی دو قسمیں ثابت آئیں. جی. ایک جو بدل دی جاتی ہے، ایک جو نہیں بدلتی. جی. اسی طرح شیخ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم بات، برے پڑوسی. کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پڑوسیوں سے بہت پریشان رہتے ہیں. دیکھیے، ابھی پچھلی نشست میں جی شیخ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. جی. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الارحام وسوء الجوار کا لفظ بھی آیا ہے. جی. یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ برے پڑوسی ظاہر ہو جائیں گے. جی. یقیناً آج برے پڑوسیوں سے لوگ پریشان ہیں. بڑی قسمت سے اچھے اور نیک پڑوسی ملتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب تم گھر لو تو پڑوسیوں کو دیکھ کر کے لیا کرو. شاید یہی وجہ ہے کہ پڑوسی اگر نیک ہوں گے تو اس کے بچوں کی جو زندگی ہے بڑی آسانی سے کٹ سکتی ہے. والجار الصالح کے تحت کہ پڑوسی نیک. جی بے شک. دیکھیے، اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے، جی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے. آج تکریم کے بدلے اس کی تحقیر، توہین، تذلیل، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، عفت و عصمت پہ بھی نعوذ باللہ ٹاکے ڈال دیے جاتے ہیں. جبکہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو یہ جرم بہت بڑھ جاتا ہے. کیا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ زناکاری یہ ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہی جرم اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے تو اس سلسلے میں سزا کافی بڑھ جاتی ہے. تو پڑوسیوں کی اس سے اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اچھے پڑوسی ملتے. کتنے لوگ تو کون اس کے بغل میں رہ رہا ہے، کتنے لوگ نام بھی اپنے پڑوسی کا نہیں جانتے. اتنی خاموش زندگی، بند فلیٹ کی زندگی، اپنے کام سے کام، کب نکل رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، نہ پڑوسیوں سے دعا سلام، نہ خیریت دریافت کرتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ. بے شک. شاید اسی من لا یأمن جارہ جی بوائقہ. اللہ اکبر. تو شیخ اگر یہ معاملہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پڑوسی برے ہوں یا پڑوسیوں کا اس کے ساتھ معاملہ جو ہو برا ہو، تو پڑوسیوں کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حد بتائی گئی شریعت کے اندر؟ دیکھیے، اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. جی.
البتہ ایک روایت عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان 40 دارا جارو، جی 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 40 گھر تک پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے. جی، یہ مرسل روایت ہے، عام طور سے ہمارے مراسیل زہری سے اس کا تعلق ہے. پوچھا گیا جی کہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ کہا گیا 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. بائیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. جی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس پہ ضعف کا حکم لگایا ہے، اس لیے بہرحال اس حدیث سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. جی. البتہ جو آپ کے گھر کے قریب میں ہے، خاص طور سے جس کا دروازہ ملا ہوا ہے، وہ آپ کا سب سے قریبی پڑوسی ہے، گرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. بالکل بالکل، غیر مسلم بھی اگر پڑوسی ہے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. پیارے رسول فرماتے تھے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. اللہ برابر جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، ایسا مجھے لگا کہ شاید آپ اسے وارث بنا دیں گے، ہماری جائیداد اور پراپرٹی میں اس کا بھی حصہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، جو بھی آپ کے پڑوس پہ ہے، آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. بڑے ہی پیارے انداز میں شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ پڑوسی کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے، اور پڑوسی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب وہ برے ہوں. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں شیخ یہ ہے کہ آج مرنے والوں کی تعداد کافی شرح میں بڑھ رہی ہے، تو کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شیخ؟ جی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اچانک موت کی تعداد بڑھ جائے گی. جی. اچانک مرنے والوں کی تعداد. اچھا خاصا آدمی ہے، جی، تندرست توانا ہے، ہٹھا کٹھا ہے، گھر سے نکلا کام کے لیے، بس بالکل صحیح سالم تھا، اچانک مر گیا. جی، فرمایا اللہ کے رسول یعنی اچانک موت، اس کی شرح کافی بڑھ جائے گی. اور یہ نشانی آج ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جزاک اللہ شیخ. تو اسی سے ملتا جلتا ایک یہ کہ کیا اسے ہم ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں کہ اچانک جو موت ہوتی ہے، اٹیک آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے اچانک گر گیا، ان چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے شیخ؟ اچانک مرنا بغیر کسی علت کے، بغیر کسی بڑی بیماری کے، جی، تندرست و توانا آدمی بستر پہ لیٹا، صبح کو اٹھے ہی نہیں، جی، راستہ چلتے ہوئے ایک آدمی ہٹھا کٹھا گرا اور مر گیا، جگہ پہ. جی، یہ ہے موت الفجا، اچانک کی موت. اور بعض علماء نے جیسا کہ آپ نے کہا جی، اس کو ہارٹ اٹیک کا ہی نام دیا ہے. یہ ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی اللہ کہ اس طرح آخری زمانوں میں ہارٹ اٹیک سے لوگ کثرت سے مریں گے. گزشتہ زمانوں میں اس طرح کے مناظر کم دیکھنے کو، بہت کم شیخ، سمجھ رہے نا. لیکن ہمارے دور میں آج روز کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ آپ سنیں گے بالکل شیخ، کہ فلاں آدمی ہٹا کنٹھا تندرست اور توانا اور مر گیا، اچانک، کوئی علت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. جزاک اللہ شیخ. ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے، کہ کچھ ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا جو اس کے حقدار نہیں ہے. کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی؟ جی بے شک. اس سے پہلے بھی میں یہ حدیث بتا چکا ہوں، اذا اسند الامر، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. جیسے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے نا، بندر کے ہاتھ میں جب ناریل آ جائے جی، تو قیامت کا انتظار کرو. آج کتنے نااہل لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ متمکن ہیں، اعلیٰ مناصب پہ فائز ہیں، جبکہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے. اہلیت والے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور نااہلوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں. بالکل. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے. جزاک اللہ شیخ. اس کی دلیل وہی جو آپ نے حدیث پڑھی. جی بے شک. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. حدیث کے اندر یہ بھی بات ہے کہ دریائے فرات سے ایک سونا ظاہر ہوگا، تو اس کو ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مان سکتے ہیں شیخ؟ سونے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ ظاہر یہ حدیث ہوگا. کے اندر آیا ہے. زمانہ قریب ہو جائے گا قیامت سے تو نہر فرات میں ایک سونے کا پہاڑ دستیاب ہوگا. اس خزانے کو لینے کے لیے بہت بڑی لڑائی ہوگی. جی، اور اس لڑائی میں کثیر تعداد میں لوگ مارے جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا. اللہ اکبر. اور ہر آدمی یہ سوچے گا شاید میں ہی وہ بچنے والا ہوں. لیکن پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم یہ نشانی دیکھ لو تو وہاں مت جاؤ، وہاں اس سونے کو لینے کے لیے مت جاؤ، اس لیے کہ وہاں بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں 99 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں، اور پہلے بھی میں شاید اس کی طرف اشارہ بھی کر چکا ہوں،
کہ یہ نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، اور علماء کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا، اور یہ نشانی ظاہر ہو کر رہے گی۔ اس بات پہ ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بڑی اچھی رہنمائی آپ نے ہمیں کی، بڑے ہی دلچسپ انداز میں قیامت کی نشانیاں شیخ محترم ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ناظرین بنے رہیں آپ ہمارے ساتھ، ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا درس قرآن۔ دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں، آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ شیخ محترم سے بات چل رہی تھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ شیخ نے ذکر کیا تھا دریائے فرات کے بارے میں کہ وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو شیخ محترم بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر تذکرہ کیا ہے وہ پیٹرول کا زمین سے نکلنا ہے، تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ جی دیکھیے، یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جی جو عقلانی لوگ ہیں، عقل پرست لوگ ہیں، جی جو نصوص شریعت میں عقل کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ جی ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، جی اور پیٹرول کا زمین سے نکلنا، جی ہم اس کو سونا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیال سونا ہے، جی بہنے والا سونا، لیکن یہ تعویل ہے، اور اس طرح کی تعویل حدیث کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ سونے کا پہاڑ دستیاب ہوگا تو ضرور دستیاب ہوگا۔ جی اس طرح ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، بلکہ پختہ ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اور بلا وجہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کی جھوٹی تعویلیں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ عقل شریف مانے یا نہ مانے، اسے ہمیں ماننا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے سے قبول کرنا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ محترم اسی طریقے سے ایک سوال کہ قرب قیامت میں ایک لشکر مکہ پر چڑھائی کرے گا، کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ چڑھائی کرنے جائے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو اس بات کی اگر وضاحت کریں گے شیخ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بے شک یہ بھی نشانی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، اور اس سلسلے میں صحیح اور صریح روایت موجود ہے، یغزو جیش الکعبہ جی حتی اذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم قیل یا رسول اللہ وکیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم۔ جیسا کہ یہ اماں عائشہ کی روایت ہے جی کہ یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جی حتی اذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے تو ان کے اول و آخر تمام لوگوں کو دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا، کیسے تمام لوگوں کو دھسا دیا جائے گا؟ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بازار اور منڈی کے ہوں گے، جی ان کو اس لشکر سے کوئی غرض نہیں، کچھ تماشا کے لیے بھی لوگ آ جائیں گے، جی یعنی ایسے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے یا اس درمیان میں ہوں گے جن کا مقصد خانہ کعبہ پہ چڑھائی نہیں ہے، تو سارے لوگوں کو کیسے دھسایا جائے؟ یہ ان کا اعتراض تھا اماں عائشہ کا۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ دھسایا سارے لوگوں کو جائے گا، اول و آخر تمام لوگوں کو، لیکن پھر قیامت کے دن یہ سارے لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، یعنی سارے لوگوں کا انجام اور حشر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جی اب جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا اس کا انجام برا ہوگا، جو بازار اور منڈی کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کا حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ دراصل اللہ کا عذاب جب آتا ہے جی تو اس کی چپیٹ میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں فاسق و فاجر ہوتے ہیں تو کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، جی شیخ، متقی اور صالح بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بچو ان فتنوں سے جو صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا،
اس میں متقین بھی آ جائیں گے، صالحین بھی آ جائیں گے. جیسے ہمارے وہاں مسل مشہور ہے جی. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. پس جاتا ہے جی. یہ مثال ہے عذاب الہی کی. اور فتنوں کے وقت جو عذاب آتا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ مجرم یا ظالم اور مظلوم اور بے گناہ سارے لوگوں کا حشر اور انجام ایک جیسا ہو. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. قرب قیامت میں کچھ لوگ کعبہ کو ڈھانے جائیں گے تو بیدا کے مقام پر انہیں دھسا دیا جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جزاک اللہ شیخ. اسی طرح شیخ ایک نشانی یہ بھی عام طور سے حدیثوں کے اندر آتی ہے کہ حیوانات، جمادات انسان سے باہم کلام کریں گے. تو شیخ اگر اس بارے میں کچھ وضاحت کریں کیسے کلام کریں گے، کیونکہ عقل اس بات کو جی یہ سوچنے نشانی پر ہے. جی شیخ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ حتی یکلم السباع الانس. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے، حیوانات انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگے. انسان کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ، یہ سب چیزیں اس سے ہم کلام ہوں گی. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے اہل خانہ نے کیا گل کھلائے ہیں، کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیے ہیں. یہ آدمی کی ران بتائے گی. پتہ یہ چلا حیوانات بھی بولیں گے، درندے بولیں گے، جمادات بھی بولیں گے. آدمی کا کوڑا بولے گا، آدمی کی جوتے کا تسمہ بولے گا، جمادات ہیں یہ سب. حیوانات بھی بولیں گے. میں اس حدیث کا ایک پس منظر ہے اور ناظرین کرام آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. جی بہت پیاری روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. جی فرماتے ہیں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلتا بنا. جی چرواہے نے اس کو چھیننے کے لیے اس کو دوڑایا. بھیڑیا اپنے انداز میں بیٹھ کر کے کہنے لگا بھائی جو اللہ نے مجھے روزی دی ہے تم کیوں اس کو چھین رہے ہو. تو چرواہا بڑے تعجب میں ہوا، حیران و پریشان. کہنے لگا بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا. جی شیخ. اس کے بعد اس بھیڑیے نے کہا تم اتنے سے پریشان ہو گئے، کیا میں اس سے بھی تعجب خیز چیز نہ بتا دوں. ادھر مدینے میں جو ایک نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یثرب میں یعنی مدینے میں بیٹھ کر کے ماضی کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا ہانپتا کانپتا نبی کی خدمت میں پہنچا اور بتایا جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور بھیڑیے نے جو اس سے گفتگو کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے، حیوانات انسانوں سے بات نہ کرنے لگے. آدمی کا کوڑا اور آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے گفتگو کریں گے. تو شیخ کیسے بات ظاہر ہوتی کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے؟ دیکھیے حیوانات کا بولنا تو نبی کے زمانے میں ہی آپ نے سنا بھی، یہ نشانی ظاہر ہو چکی. لیکن جمادات کا جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی نشانی ظاہر ہو کے رہے. اگر ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہو کر رہے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ جمادات کلام کریں گے، حیوانات کلام کریں گے، اس سے مراد کارٹون ہے. تو یہ جی جیسے بچوں کے کارٹون آج کل بچے دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، حالانکہ اس کے اندر کوئی درس نہیں، کوئی عبرت نہیں ہے. جی اس میں وقت کی بربادی ہے. لیکن اس میں بہت سے جمادات بھی، پیڑ بولتا ہے، جی جنگلات بولتے ہیں، جی جس چیز کو چاہو آپ بلوا لو کارٹون میں. جی شیخ. لیکن درست ہے. بہرحال اس تعویل کو میں درست نہیں سمجھتا ہوں. جی شیخ. اس لیے کہ حیوانات بول چکے، بولنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تو کیا جمادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت گویائی نہیں دے سکتا ہے؟ ہمارا رب ذوالجلال اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جمادات کو بھی قوت گویائی عطا کرے. اور نبی کی یہ پیشین گوئی بھی انشاءاللہ ایک دن پوری ہو کر رہے گی. ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ رہنمائی کی. شیخ محترم ایک سوال قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرب قیامت مومن کے جو خواب ہوں گے وہ سچے نظر آئیں گے. اس بارے میں شیخ آپ ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتانا چاہے اس سے؟ جی بے شک. جی اس سلسلے میں جی شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب. جب زمانہ قیامت سے قریب آ جائے گا اس وقت مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ہوگا، سچا ہوگا. جی ہاں. لیکن میرے خیال سے یہ زمانہ ابھی آیا نہیں ہے. جی اس لیے کہ ابھی تو بہت سارے لوگوں کے خواب جھوٹے ہو رہے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں نا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے، میں یہ بھی بتا دوں، جی اس نشانی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے. کیوں؟ جی اس لیے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ظاہر ہوں گے تو ان کے زمانے میں جو لوگ بچیں گے وہ سب انتہائی نیک، پرہیزگار، متقی اور راست باز ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو خواب دیکھیں گے تو وہ ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا تعلق وہاں سے جوڑا ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے، اور کچھ لوگوں نے اس کو چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا ہے، لیکن اگر یہ چھوٹی نشانی ہے تو بہرحال ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ جزاک اللہ شیخ۔ بات چلیے شیخ خوابوں کی، تو شیخ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ بات اگر آپ بتا دیں گے تو انشاءاللہ ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جی، میں ناظرین ہی کی طرف آ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے حدیث کی، ناظرین کرام، امام بخاری نے کتاب التعبیر کے نام سے پورا ایک چیپٹر خاص کر دیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کریں تو خواب کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری ڈھیر ساری معلومات آپ کو ملیں گی۔ لیکن ابھی ہمارے محترم نے جو ہم سے سوال کیا ہے خوابوں کی کتنی قسمیں ہیں، جی، خوابوں کی دیکھیے بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ جی۔ پہلی قسم ہے الرؤیا الصادقہ، سچے خواب، جی، اور دوسری قسم ہے برے خواب، جی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ شیطانی خواب۔ جی، اسی طریقے سے خوابوں کی ایک قسم ہے حدیث النفس، وسوسے جو آتے ہیں، جو کچھ ہم دن میں سوچتے ہیں بیداری کی حالت میں، تجارت کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں، اپنے پروگرام کے بارے میں، درس و تدریس کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں جس میں ہم زیادہ سوچتے ہیں، ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، تو اکثر اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہمیں خواب میں بھی نظر آتی۔ یہ خواب پریشان ہوتے ہیں، جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جی، جی، تو یہ 3 قسم کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک نفس کی طرف سے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ بڑے ہی دلچسپ انداز میں ناظرین شیخ محترم ہمارے سامنے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو قیامت سے پہلے پیش آنے والی ہیں بیان کر رہے تھے، لیکن ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ شیخ محترم سے مزید ہم باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا سبيل